میں لیے چلتا ہوں جہاں آپ کو بیان و خطابت کے ہر چمکتے ستارے آپ کے سامنے ملیں گے. آپ کو تمام طرح کی باتیں، ہر طرح کی باتیں دین کی، اسلام کی، شریعت کی، قرآن کی، حدیث کی اور سیاسی سماجی شعور کے ساتھ دین کی مجلسوں میں بلانے کے باوجود، دعوت دینے کے باوجود، آواز لگانے کے باوجود ہمارے پاس فرصت نہیں. تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. بہرحال آپ حضرات مدرسے کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں. جلسے کا جو عنوان ہے تعلیمی بیداری، اس سے متعلق تو ہمارے علماء کرام جو تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو فرمائیں گے. میں آپ حضرات کے سامنے مدرسے کی اہمیت کیا ہے اور ہماری زندگی میں مدرسے کی ضرورت کیا ہے اور یہ مدرسہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مدرسے میں جو پڑھنے والے لوگ ہیں، پڑھانے والے لوگ ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی آپ سوال کیجئے کہ کیا وہ لوگ جو دین جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو دین نہیں جانتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ پوچھئے جن لوگوں کے پاس دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، وہ لوگ اور جو دین اور شریعت سے ناواقف ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے ہرگز نہیں. دین جاننے والے کا، شریعت جاننے والے کا مقام و مرتبہ الگ ہے اور جو دین و شریعت سے ناواقف ہے اس کا رتبہ الگ ہے. اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیا اور پھر اس میں خاص کر کے جو علم والے ہیں، جن کے پاس دین اور شریعت کا علم ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا. ویسے تو جتنے ایمان والے ہیں ان تمام کا مقام و مرتبہ غیر ایمان والوں کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے، لیکن پھر ان میں جو علم والے ہیں، جو قرآن کو جانتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں، شریعت کا علم جن کے پاس ہے، ان کا مقام ان میں بھی بڑھا ہوا ہے. تو اللہ نے علم والوں کو مزید مقامات اور اونچے درجے عطا فرمائے. مختلف آیات میں اللہ نے علم والوں کی فضیلت بیان کی. اسی طرح اللہ کے نبی نے بھی حدیثوں میں ان کی فضیلتیں بیان فرمائی. ایک حدیث میں فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت عابد کے مقابلے میں، جس کے پاس علم نہیں ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا درجے کے آدمی پر. یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے جو صحابہ ہیں، آپ فرما رہے ہیں جس طرح تم میں کوئی ادنا درجے کا صحابی میرے مقابلے میں ہے، اسی طرح ایک عالم کی فضیلت ہے عابد کے مقابلے میں. دوسری روایت میں فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. عالم کی فضیلت عابد پر جو صرف عبادت کرتا ہے، دین جانتا نہیں، اس کے مقابلے میں ایک عالم ہے جس کے پاس دین کا علم ہے، اس کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہوتی ہے تمام ستاروں پر. جتنے ستارے آسمان میں چمک رہے ہیں ان میں 14ویں رات کا ایک ممتاز مقام رکھتا ہے. اسی طرح عالم کا مقام ہے
عابد کے مقابلے میں، جس کے پاس دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، جو قرآن و حدیث کو جاننے والا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ سب سے جدا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف حدیثوں میں علم کی، اہل علم کی فضیلت بیان فرمائی، اور علم سے، اہل علم سے محبت کا آپ نے حکم دیا۔ میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن عالمن، کہ تو عالم بن جا،